ہمارا عقیدہ کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ دجال ہوتا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا کا دعویٰ کرے گا نا. قیامت تک کوئی بھی نبی نہیں آئے گا. یہ نبی عقیدے کے بعد بہت سے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ بھی کیا. جب امام مہدی علیہ السلام دجال سے لڑنے والے وقت اس سے ٹائم حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے گا اور وہ جیت جائیں گے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ٹی آر ایم پوڈ کاسٹ دا ریشنل مسلم پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید. آج ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ ایک نئے اسپیشل گیسٹ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں. یہ ہمارے کچھ اسپیشل گیسٹ آئے ہیں اور یہ بڑے پیارے بچے ہیں. ان سے ہم ایک اسپیشل ٹاپک کے اوپر سوالات کریں گے. پہلے تو کیسے ہیں آپ دونوں؟ ٹھیک ہے. بالکل طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ ویری گڈ. تو کس بارے میں بات کرنے آج آپ آئے ہیں؟ ختم نبوت. ختم نبوت کے بارے میں. تو کیا پوچھنا چاہیں گے ختم نبوت کے بارے میں آپ؟ ختم نبوت کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ تو میں آپ سے پہلے پوچھوں گا اس سوال کے جواب میں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ اللہ کے رسول اللہ کے آخری نبی ہے. آخری نبی ہیں. اور سب سے پہلے نبی کا کیا نام تھا؟ حضرت آدم علیہ حضرت السلام. آدم علیہ السلام. حضرت آدم کے بعد کافی سارے نبی آتے گئے نا. اور سب سے آخری نبی کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہی عقیدہ ختم نبوت ہے کہ حضرت آدم سے جو نبوت کا سلسلہ شروع ہوا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا. اب اللہ کے رسول کے بعد کوئی بھی نبی قیامت تک کوئی بھی نبی نہیں آئے گا. یہ عقیدہ ختم نبوت ہے. اچھا جو ہماری دنیا ہے یہ تو قیامت کے بعد ختم ہو جائے گی، تو اس کے بعد ایک نئی دنیا آئے گی کیا نہیں؟ جی اگر یہ وہ کبھی دنیا بھی ختم نہیں ہوئے گی. یہ دنیا جب ہماری ختم ہو جائے گی، آپ کو پتہ ہے کہ حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے، ساری دنیا ختم ہو جائے گی. اس کے بعد قیامت کا دن آئے گا نا. ٹھیک ہے. قیامت کے دن وہ ایک نئی دنیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ سب کا حساب کریں گے. اوکے. حساب کتاب ہوگا. جو اچھے اعمال کرنے والے وہ جنت میں، برے اعمال کرنے والے دوزخ میں چلے جائیں گے. اور وہ زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی. یعنی جو جنت میں جائیں گے وہ انفائنٹ ٹائم کے لیے، ہمیشہ کے لیے جنت میں. جو جہنم میں وہ بھی انفائنٹ ٹائم کے لیے جہنم میں رہیں گے. اوکے. کبھی بھی وہ جنت ہو جائے. اگر جو مسلمان ہوں گے نا، مسلمانوں نے اگر غلطیاں کی پہلے تو اللہ ہو سکتا ہے انہیں معاف کر دے. اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے نا. اللہ پاک معاف کرنے پہ آ جائے تو بندے کی نیکیاں دیکھتے گناہ دیکھتے دریا سے بھی زیادہ کیے ہو. ایک سمندر ہاں جتنے بھی گناہ ہو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اسے جنت میں بھیج دیں گے. تو جو مسلمان ہے الٹیمیٹلی وہ جنت میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا اب ہم اپنے ٹاپک پہ واپس آتے ہیں، ختم نبوت والے ٹاپک پہ. ٹھیک ہے. تو عقیدہ ختم نبوت سمجھ آ گیا آپ لوگوں کو کہ حضرت آدم سے نبوت کا سلسلہ شروع ہوا اور کس پہ ختم ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ختم ہو گیا. اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ عقیدہ ختم نبوت ہے. ٹھیک ہے. یہ بات سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ اوکے. تو اس بارے میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر کوئی شخص اللہ کے رسول کو آخری نبی نہ مانے تو وہ کیا ہوگا؟ وہ غیر مسلم ہو گیا. غیر مسلم ہوگا. ویری گڈ. یعنی وہ مسلمان نہیں رہے گا، چاہے وہ اللہ کو ایک مانے، چاہے وہ کچھ بھی کرے. ایسا ہی ہے نا؟ اوکے. تو آپ کو پتہ ہے نا کہ اللہ کے رسول کے بعد بہت سے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ بھی کیا. اللہ کے رسول کے دور میں بھی ایک شخص نے، مسلمہ نے نبوت کا دعویٰ کیا. اور حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں ایک بہت بڑی وار ہوئی. اس وار میں، جنگ یمامہ میں، کتنے سارے صحابہ شہید ہو گئے، لیکن آپ نے ختم نبوت کا دفاع کیا ہے نا، پروٹیکٹ کیا. اور اس شخص کو واصل جہنم کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا. تو اللہ کے رسول کے بعد اور بھی بڑے لوگوں نے دعویٰ کیا. ایسا ہی ہے نا؟ آپ کو کس کا پتہ ہے جس نے ختم نبوت کے عقیدے پر خرابی ڈالی ہو یا کسی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہو؟ انڈیا میں ایک وہ جو ہے قادیان شہر میں ہاں رہتا ہے، اس کا مرزا محمد غلام قادیان. آپ بتاؤ کیا نام تھا اس کا؟ برہان مرزا غلام کا احمد قادیانی. ٹھیک ہے. تو یہ کون تھا بھلا؟ اس نے کیا کیا تھا؟ نبی ہونے کا دعویٰ. نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا. تو یہ مسلمان تھا کہ نہیں؟ نہیں. ظاہری بات ہے جس نے نبوت و نبی ہونے کا دعویٰ کیا وہ اسلام سے خارج ہو گیا، باہر ہو گیا. تو اس کے جتنے بھی لوگ اس کے ماننے والے ہیں کیا وہ مسلمان ہیں؟ نہیں. مسلمان نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول کے بعد کوئی بھی شخص نبی ہونے کا دعویٰ کرے تو وہ غیر مسلم ہے اور وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اوکے. اب آپ کا اس میں کوئی سوال ہے تو وہ آپ پوچھیں تاکہ ہم اس ٹاپک کو کلیئر کر سکیں نا.
ختم نبوت کے اوپر؟ اچھا میرا ایک سوال ہے، جی جی حضرت آدم علیہ السلام سے اسلام شروع ہوا تھا نا، جی تو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادھر تب اسلام ختم ہوا تھا یا پھر مکمل ہو گیا تھا؟ مکمل ہوا؟ ٹھیک ہے، آخری خطبے کے موقع پہ جب اللہ کے رسول نے خطبہ دیا تو اس وقت ایک آیت نازل ہوئی تھی قرآن پاک کی نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ میں نے اپنا دین مکمل کر دیا. ٹھیک ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل ہو گیا. تو اب ظاہری سی بات ہے بیٹا کہ اگر کلاس میں ایک ٹیچر آپ کو سبق پڑھا کے چلا جائے تو دوبارہ کسی ٹیچر کی ضرورت تو نہیں نہ پڑتی. نہیں. اوکے، جب ایک ٹیچر اپنا مکمل لیسن آپ کو پڑھا کے چلا گیا ہے تو کوئی نئی ٹیچر کی ضرورت نہیں ہے. جب اللہ کے رسول نے ہم تک دین پہنچا دیا، اللہ کے سارے احکام مکمل ہو گئے، تو اب ہمیں کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے. اور جو دعویٰ کرے وہ دجال ہے، جھوٹا ہے، ایسا ہی ہے نا. ٹھیک ہے، دجال جو ہوتا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا کا دعویٰ کرے گا نا، اور اس کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی پاورز بھی ہوں گی. ہاں وہ دجال قیامت کے قریب آئے گا. ہمارے ماں باپ کو زندہ بھی کرے گا، جن کے ماں باپ کو پورے جنات ہوں گے، اور اس کے پاس جنت اور جہنم کا ایک فیک ورژن بھی ہوگا. یا نیگیٹو اس کے پاس پاورز ہوں گی، نیگیٹو پاورز ہوں گی اور وہ لوگوں کو دھوکہ دے گا نا. اس کی جنت اللہ پاک کی جہنم ہے، اور اس کی جہنم اللہ پاک کی جنت ہے. جی، مطلب وہ جو لوگ دجال کی بات نہیں مانیں گے. یہ قرب قیامت کے فتنے بہت بڑے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک پہ، ختم نبوت پہ. اب آپ کے دوست ہوں گے نا، کلاس فیلوز ہے نا، اب آپ ان کو آج ہماری ڈسکشن کے بعد انہیں جا کے کیا بتائیں گے؟ بتایا کہ ختم نبوت کیا ہوتا ہے، اور پھر قیامت کے بارے میں بتایا ہے، قادیانیت کے بارے میں بتایا ہے. ٹھیک ہے، اس وقت ویری گڈ، اس وقت نا قادیانیوں سے بچنا بہت ضروری ہے ہمیں. ٹھیک ہے، تو ہمیں ہر دوست کو، ہر کسی کو یہ بتانا ہے کہ اللہ کے رسول آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور جو نبی ہونے کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، وہ اسلام سے خارج ہے، اس سے ہم نے بات نہیں کرنی، اس کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے، اس کے ساتھ ہم نے دوستی نہیں کرنی. ویری گڈ. تو اب اس بارے میں نا بہت سے سوالات بھی پوچھے جاتے ہیں. آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے کہ اللہ کے رسول آخری نبی ہیں تو اللہ کے رسول کے بعد کوئی نبی آئے گا یا نہیں آئے گا؟ اس حوالے سے تو حضرت عیسیٰ تو آئیں گے. وہ تو پہلے بھی تو حضرت عیسیٰ آئے تھے. وہ مجھے بتایا تھا کہ نہ حضرت عیسیٰ کو قتل کیا گیا، نہ ان کو مارا گیا، بس اللہ پاک نے ان کو اپنے پاس بلا لیا اور واپس دوبارہ وما قتلوہ وما صلبوہ، یعنی نہ انہیں قتل کیا گیا، نہ انہیں مارا گیا. جی، نہ انہیں مطلب سولی چڑھایا گیا. نہ وہ شہید ہوئے. جی، انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا. تو وہ قرب قیامت آئیں گے نا، قیامت کے قریب. تو اب حضرت عیسیٰ تو آ رہے ہیں، تو ہم جب امام مہدی علیہ السلام دجال سے آگے والے اس سے ٹائم حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے گا اور وہ جیت جائیں گے. جی نہیں، تو میں تو سوال یہ کر رہا ہوں آپ سے، یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت عیسیٰ تو نبی ہیں، تو ہم نے تو کہا اللہ کے رسول کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو حضرت عیسیٰ تو آئیں گے نا، وہ آپ سے سلف امتی بن کے آئیں گے. امتی بن کے آئیں گے. اچھا، تو دوسری ایک اور بات ہے بیٹا کہ امتی بن کے آئیں گے، بڑی اچھی بات کی آپ نے، ایسا ہی ہوگا. لیکن حضرت عیسیٰ کوئی نئے نبی بن کے تو نہیں نہ آ رہے. حضرت عیسیٰ تو اللہ کے رسول سے پہلے نبی بن چکے تھے، ہے نا، اب نازل ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، نازل مطلب دوبارہ آ رہے ہیں نا. تو آپ نے ختم نبوت کے اوپر اپنے دوستوں کو بتانا ہے. ٹھیک ہے، سب کو بتانا ہے. اوکے، اب اور کوئی سوال ہے تو آپ پوچھیں. اچھا، وہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ایک وہ پتہ نہیں کوئی سعودیہ کے اندر ایک پہاڑ ہے، اس کے نیچے کوئی پہاڑ ہے، اس کے نا وہاں پہ یاجوج ماجوج والی مل گئی ہے دیوار. وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں، وہ کہتے ہیں ایسی کوئی چیز ہے، بہت پرانی چیز ہے، اس کو توڑا جا ہی نہیں سکتا. ہاں وہ ایک بات تو ہے، لیکن اس کی ایکچوئل لوکیشن کیا ہے، کہاں پہ یاجوج ماجوج کہہ دیں، یہ نہیں پتا ہمیں. ٹھیک ہے، لیکن اتنا ضرور ہے، ان کو کس نے قید کیا تھا؟ ہاں جی، سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے. جی، ان کو ایک ایسی دیوار میں بند کر دیا ہوا ہے اس قوم کو. تو یہ روزانہ وہ دیوار ختم کرتے ہیں، لیکن اس کا کچھ حصہ بچ جاتا ہے، تو یہ کہتے ہیں ہم صبح کریں گے. صبح وہ دیوار پہلے سے زیادہ بڑی ہو جاتی ہے. لیکن جب قیامت کا وقت قریب آئے گا تو پھر یہ دیوار توڑ کے زمین پہ آئیں گے. اینڈ یو کانٹ امیجن کہ یہ سارے دریاؤں کا پانی پی جائیں گے، سارے لوگوں کو ختم کر دیں گے. اور یاجوج ماجوج جو ان سے ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوئے گی کہ ایک انسان کے لیے 1,000 ہو.
وہ جس بھی ہوں جگہ سے گزریں گے ادھر کی ساری چیزیں کھا پی جائیں گے، اور جس راستے سے جائیں گے اس سارا سمندر کا پانی سوکھ جائے گا۔ بالکل ایسے ہی کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان فتنوں سے بچائے۔ اور بہت شکریہ آپ کے آنے کا اس پوڈ کاسٹ میں۔ جی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، بتائیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ایسے کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جی اگر ادھر وہ دنیا کا سب سے بڑا ایٹمی بم بھی رکھ دے نا، پھر کچھ بھی رکھ دے بم وغیرہ، جی اگر وہ بھی ٹوٹ جائے، ادھر کوئی بم وغیرہ بھی پھوٹ جائے نا، تو پھر وہ دیوار نہیں ٹوٹ سکتی، وہ اتنی طاقتور دیوار ہے، وہ کہتے ہیں کہ پھر یہ دجال کی وہ یا روز ماجوج کی دیوار ہے۔ ہاں نہیں، ایسا بہت ساری مت ہوتی ہیں، بہت ساری باتیں یوٹیوب سوشل میڈیا پہ، بنا دیتے ہیں۔ ہاں بہت ساری باتیں ایسی آ جاتی ہیں، تو ہمیں اوتھینٹک نالج حاصل کرنا ہے، جن لوگوں کو پتہ ہے ہم نے ان سے علم حاصل کرنا ہے۔ اوکے، تو آج کی پوڈ کاسٹ میں ہمیں اجازت دیں۔ آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ ضرور پوچھیں۔ اف یو وانٹ ٹو کم ان دا پوڈ کاسٹ، یو آر ویلکم، یو آر وارملی ویلکمڈ، یو آر ویلکمڈ۔ آپ ضرور آئیں اس پوڈ کاسٹ میں اور ہمارے ساتھ آپ سیشن کریں، سوال و جواب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔